ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اس چوہے بلی والے کھیل کو ختم کرو، خان صاحب کو ایکسس دو، علیمہ کا حق ہے ان کے ساری بہنیں ملیں۔ کہاں رول میں لکھا ہوا کہ ایک علیمہ نہیں مل سکتی یا دو بہنیں نہیں مل سکتی؟ کہاں رولز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ باہر آ کر کے بات نہیں کر سکتے؟ ان کا تو رول یہی تھا کہ 265 رول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اندر سیاسی بات نہیں لکھ سکتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ باہر بات نہیں کر سکتے؟ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میری معذرت میں تھوڑا سا لیٹ آیا، بٹ چودھری پرویز الہی صاحب گھر پہ آئے تھے، وہ بیٹھے اور تھوڑی سی الگ میں بھی بات کرنی تھی، تو وہ میٹر تھوڑی سی زیادہ لیٹ ہو گیا۔ سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں جو آج رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے ایک لفظ کہا ہے، بار بار ہم نے کہا ہے کہ ہم خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہیں کرتے۔ دو ٹوک الفاظ ہم نے یہ کہا ہے، ہم اس کو ایگزاجریٹ نہیں کرتے اور ہم اس کو لک آؤٹ نہیں کرتے۔ جب جب خبر آتی ہے تو فیملی کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ ہمارا کنسرن ہوتا ہے، اور یہ ہمارا کنسرن اور پی ٹی آئی کا کنسرن نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا کنسرن ہے اور پوری دنیا کا کنسرن ہے۔ وہ دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خان صاحب کو ایکسس ہونے چاہیے آئین، قانون اور رول کے مطابق۔ ایس او پی میں یہ لکھا ہوا ہے، 3 ججز کا یہ آرڈر موجود ہے۔ گزشتہ 300 دنوں سے ملاقاتیں بند ہیں۔ ہمارے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ذرائع سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ خان صاحب کی صحت کس حالت میں۔ جب جب ہم نے کہا ہے، ہم نے صرف یہ مانگا ہے کہ خان صاحب کی فی الفور علاج ہو، وہ ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں ہوں، خاندان کے سامنے ہوں، اور اس ہاسپٹل میں ہوں جو فیملی نے چوز کیا ہے۔ یہ خان صاحب کا بنیادی حق ہے، یہ رولز ریگولیشن کے مطابق ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں۔ اس مرتبہ جو رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے، جس میں اس بات کا تصدیق ہوئی ہے کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہے، یہ وہ کنسرن ہے دوائیوں کا جو پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے، اور ہر پاکستانی کا کنسرن ہے، اور ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ خان صاحب کو فی الفور ہاسپٹل شفٹ کیا جائے تاکہ اس کا بہترین ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج ہو۔ اس پہ ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ہم مطالبہ پہلے کرتے ہیں۔ کل سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا کیس لگا ہے، ہم چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کریں گے، ہم عدالتوں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم پہلے 25 مرتبہ ہائی کورٹ جا چکے ہیں، 15 مرتبہ ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں۔ برائے مہربانی یہ خان صاحب کا بنیادی حق ہے، یہ بنیادی حق امپلیمنٹ کرتے ہوئے کل فی الفور ان کی فیملی ممبر کو ایکسس دے، کل ان کی ڈاکٹروں کو بھی ایکسس دے، کل ان کی وکیلوں کو بھی ایکسس دے۔ ملاقاتی ہوگی تو بہتری آئے گی، ملاقاتی ہوگی تو تشویش ختم ہوگی۔ جب تک یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی، جب تک ایکسس اویلیبل نہیں ہوگا، جب تک خان صاحب کا علاج کے بارے میں نہیں آئے گا، تو یہ تشویش ہمیشہ رہے گی، اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اس پہ مطالبہ ہے۔ باقی آپ لوگوں نے باتیں کی، اگر کوئی کوشچن ہوا تو اس سے ریلیٹڈ میں لوں گا۔ آپ لوگوں کے میں نے کوشچن نہیں سنے، جو آپ کا کوشچن ہوگا آئی ایم ریڈی ٹو آنسر۔ اور سی ایم صاحب، پہلا کوشچن یہی تھا کہ جو آفر ابھی آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، یہی آفر 4 مہینے پہلے علیمہ خان صاحبہ اور ریکارڈ کہہ چکی ہیں کہ بھائی ہمارے ایک فیملی ممبر کو بھیجا جاتا ہے قاسم خان صاحب کو، اور ہاسپٹل شفٹ کرنے کی بات ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں علیمہ خان صاحب چاہ رہی تھی کہ میں خود جاؤں گی اور ہمارے ڈاکٹرز کو ساتھ بھیجا جائے گا۔ تو آفر آپ نے کیوں نہیں لی؟ کیونکہ ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سیاست میں۔ اب اتنا نقصان ہو چکا ہے، تب خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ تھا، 4 مہینے بعد آپ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے 4 مہینے پہلے کھڑے تھے۔ دیکھو جن لوگوں نے ہمیں کھڑا کر دیا، یہ ان کا احساس ہونا چاہیے، پرانی کی بات نہ کرو۔ علیمہ بیا جی نے جیسا بھی کہا کہ میں نے نہیں ہوا، علیمہ نے صحیح کہا ہے، درست کہا ہے، علیمہ کا حق ہے ان کے ساری بہنیں ملیں۔ کہاں رول میں لکھا ہوا کہ ایک علیمہ نہیں مل سکتی یا 2 بہنیں نہیں مل سکتی؟ کہاں رولز میں لکھا ہوا کہ آپ باہر آ کر کے بات نہیں کر سکتے؟ ان کا تو رول یہی تھا کہ 265 رول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اندر سیاسی بات نہیں لکھ سکتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ باہر بات نہیں کر سکتے؟ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے تو پہلے کہا ہوا ہے۔ جو پہلے 4 مہینے پہلے ہوا ہے وہ تو دیکھو اس وقت بھی غلط تھا، ایکسس نہ دینا بھی غلط تھا۔ ایکسس تو منع ہوا ہے، نہ صرف 4 مہینے پہلے، ایکسس تو منع ہوا ہے گزشتہ اکتوبر سے آنورڈز، اتنا بڑا عرصہ بیچ میں گزر گیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اس چوہے بلی والے کھیل کو ختم کرو، خان صاحب کو ایکسس دو، ڈاکٹروں کو جانے دو، ساری بہنیں چلی جائیں، ساری بہنیں چلی جائیں، وکلا سارے چلے جائیں۔ پہلے نہیں ملتے تھے، کیس میں کے دن پہ نہیں ملتے تھے، تو اب اچانک کیا ہوا کہ آپ نے بریک لگایا؟
یہ تو ہمارا حق ہے، لیکن اب ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں، پہلے کیا ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو اس وقت یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ایڈمٹ ہوا کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی رہا ہے اور خان صاحب اس میڈیکیشن پر ہے، تسلی تب ہوگی جب ایکسس اویلیبل ہوگا۔ دیکھو میں ایک عرض کروں آپ سب کو بڑا آن اے سیریس نوٹ، دیکھو یہ پریس کانفرنس ہم کوئی ایز اے فارمیلٹی نہیں کر رہے، نہ کوئی ٹک ٹاک کے لیے کر رہے، دیر از اے سیریس ایشو خان صاحب کے صحت کے بارے میں، ایسا میٹر آف اے گریو کنسرن۔ اس وقت صرف آپ لوگ نہیں دیکھ رہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب کے صحت کے بارے میں کوئی خبر آ جائے، اس لیے ہم نے ہمیشہ سے ایسے وقت میں یہ کہا ہے کہ ایک تو خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر کے اس کا مکمل علاج ہو، اس کا چیک اپ ہو، اس کو میڈیکل چیک اپ ہو۔ یہ مطالبہ ہم نے فروری میں بھی دہرایا تھا کہ اس کا چیک اپ کراؤ، اس کی کیا کیا ریزنز ہیں، اس کی ریگولرلی چیک اپ کراؤ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر سے۔ اب کل ٹیوزڈے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کل ملاقاتوں کو ایکسس دو، ڈاکٹروں کو اس کی ذاتی معالجین کو فل فور ایکسس دو اور ان کو شفٹ کر لو تاکہ یہ کنسرن ختم ہو، اور یہ کنسرن نہیں، یہ ایک بہت سیریس وائلیشن ہوگی۔ خان صاحب کے صحت کے بارے میں کوئی بھی لیپس پاکستانی عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے پاکستان کا نقصان ہو، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں اور ہمیشہ کہا ہے سب سے پہلے پاکستان، لیکن سب سے پہلے پاکستان میں ایک مقبول ترین لیڈر کی صحت دا پرائم کنسرن آف ایوری سنگل پاکستانی۔ اس لیے مہربانی کر کے اس پہ ہمارا فوکس ہے، ہم مطالبہ دہراتے ہیں کہ کل فل فور ایکسس دے، ان کے ڈاکٹروں کو بھی دے۔ تسلی تب ہوگی جب خان صاحب کا علاج ان ڈاکٹروں سے ہوگا جس پہ ان کی تسلی ہوگی، خان صاحب کی، ان کی فیملی کی تسلی ہوگی اور پارٹی کی تسلی ہوگی۔ جو ہیلتھ رپورٹ ہے اس کے اوپر تو کبھی رائے بمس کی آتی ہے، کبھی ڈاکٹر کی آتی ہے ٹھیک ہے، آج رپورٹ میں آنکھ کے حوالے سے بھی کہا گیا ٹھیک ہے، چلیں تشویش ہے آپ کو، آپ کی پہلے بھی گارنٹی سے ملاقاتیں ہوتی رہی، بڑے معتبر حلقوں میں آپ کی بھی ایک مقام ہے، سینٹر ہے، ابھی کیوں نہیں آپ کی گارنٹی مانی جا رہی، ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ آپ گارنٹی ابھی دینے کو تیار ہیں؟ دیکھیں اس میں گارنٹی وارنٹی کی تو بات ہے نا، ہم نے تو کہا ہے، بہنوں نے کہا ہے ہم بات نہیں کریں گے، پر ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رول کے مطابق ہے، ایس او پی کے مطابق ہے، یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے۔ ہمارے خلاف جو آرڈر ہوتا ہے وہ تو سیکنڈوں میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ یہ آرڈر مارچ 2025 کا آرڈر ہے جو امپلیمنٹ ہونا ہے 3 ممبر بینچ کا۔ 15 اکتوبر 2025 سے ملاقاتیں بند ہیں، بہنوں کی فیملی کی ملاقاتیں 2 دسمبر 2025 سے ملاقاتیں بند ہیں۔ یہ 300 سے زیادہ دن ہمارے ہو گئے جو ملاقاتیں بند ہیں کہ خدا را ٹیکنیکلٹیز کو ختم کرو۔ آج ہم اس لیے بیٹھے اس پریس کانفرنس میں کہ ہمارے پاس کوئی پراپر ریلائبل مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہے۔ اگر مینز آف کمیونیکیشن ہوتا تو ہمیں پہلے نہ پتہ چلتا، ہمیں پہلے ہم ادروائز نہ کرتے، کنسرن شو کرتے جو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ جیسا بھی ہو جی، اس چیز کو چھوڑے، کون گارنٹی دے کون نہ گارنٹی دے، وہ بہنیں خود گارنٹی ہے، وہ اس ملک کے پیٹریاٹک ہے، وہ انہوں نے 30 سال اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ سب سے بہتر کیا وہ کوئی ایسا اقدام کریں گے جس کو پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی ہو، جو پاکستان کے اندر کوئی افراتفری ہو، جس میں پاکستان کے اندر کوئی انتشار ہو؟ وہ تو بیٹھے اس وجہ سے ہیں کہ جی پاکستان کی بہتری اور بہتری اسی میں کہ ملاقاتیں اور خان صاحب کے صحت کے بارے میں اچھی اسٹیٹمنٹ آ جائے۔